اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، آدمیوں، پرندوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، سب آپ کے تابع تھے۔ ایک دن پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ غیر حاضر ہے۔ فرمانے لگے اب ہدہد کو اپنی غیر حاضری کی وجہ کوئی مضبوط دلیل پیش کرنا ہوگی، یا پھر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اسے بہرحال خفیہ ایجنسیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا کے دے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور بولا، حضور، میں شہر سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو سبا میں بہت بڑی سلطنت پر بادشاہی کر رہی ہے اور بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے۔ وہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ہدہد نے کہا، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھتے ہیں کہ ہدہد کی خبر سچی نکلتی ہے یا جھوٹی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ میرا خط لے جاؤ اور اس عورت کو دے دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط میں لکھا ہوا تھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ انبیاء کی دعوت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ اس ملکہ کو کہہ دیا کہ اے عورت، تو سرکشی چھوڑ اور ایمان لے آ۔ ملکہ نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی سلطنت کے وزراء اور افسران کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے مشورہ کیا۔ بولی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے۔ ملکہ کے وزراء اور افسران بولے، ہم طاقتور ہیں، جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اگر تم حکم دو۔ ملکہ نے سمجھداری کی، بولی، بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب ملکہ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی طرف تحائف بھیجوں گی، پھر دیکھوں گی ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ جب تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ جو تم سے بہتر ہے۔ لوٹ جاؤ اور ان کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم لشکر کشی کریں گے اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ ملکہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو ملکہ کے میرے حضور پیش ہونے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن بولا، حضور میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو۔ ایک اور بزرگ درباری بولے، میں پلک جھپٹنے کی دیر سے پہلے تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔
جب سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے پاس دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ پھر جب وہ عورت دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کہ یہ تیرا تخت ہے؟ بولی گویا یہ وہی تخت ہے، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ اب ملکہ متاثر تو ہو چکی تھی، اسے مزید یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر ہی ہیں، ورنہ کوئی دنیا دار بادشاہ اس تخت کو سیکنڈز میں اٹھا کر لا نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت کو حکم دیا کہ فرش پر چل کر محل میں داخل ہو جاؤ۔ ملکہ نے دیکھا تو یوں سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے، پھر اپنے شاہانہ لباس کے پائنچے اوپر کر لیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا فرش ہے، اب ملکہ کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہی ہیں۔ فوراً بولی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا۔ اب ملکہ نے اقرار کر لیا کہ جب وہ سورج کی پوجا کرتی تھی تو اپنی جان پر ظلم کرتی تھی، اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ اس طرح ملکہ سبا اور اس کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور وہ ایمان لے آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔